بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ٹاپک ایصال ثواب ہے کہ واٹ وی ہیو ٹو گیو ٹو اوور ڈیڈ. ہم کو دینا کیا ہے ڈیڈ کو، اپنی ماں کو دینا کیا ہے؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد یہ کرم پروردگار ہے. اللہ اتنا مرسیفل ہے، اتنا مرسیفل. وہ کہتا ہے کہ تم گھبراؤ مت، تم کچھ دینا چاہتے ہو اپنے باپ کو. مثال کے طور پہ تمہارے ڈیڈ لندن میں دفن ہے اور تم امریکہ میں رہتے ہو. اگر دنیا میں تمہارا باپ لندن میں ہوتا، مثال دے رہا ہوں، تم پاکستان میں ہوتے، کہیں اور ہوتے، اور تم کو دل بولتا رات کے حصے میں کہ میں کچھ بھیج دوں، میں کچھ دوں اپنے ڈیڈ کو. اگر زندہ رہتے، میرے گھر میں رہتے، میں جاتا ان سے ملتا، گلاس آف واٹر ہی دیتا، کچھ تو خدمت کرتا. لیکن اب میں پاکستان میں، میرا ڈیڈ دفن ہے، مثال دے رہا ہوں، اور میں لندن میں رہتا ہوں. ہاؤ کین آئی سینڈ؟ اگر ہم نارمل اس میں بھی بھیجیں تو دنوں لگ جائیں. لیکن کریم پروردگار، کریم پروردگار، وہ کہتے ہیں گھبراؤ مت. جب تم جو کچھ بھیجنا چاہتے، واٹ ایور یو وانٹ ٹو سینڈ ٹو یور ڈیڈ، میں مثال دے رہا ہوں، واٹ ایور جسٹ گیو اٹ ٹو می. اللہ بول رہا مجھے دے دو، میں بھیج دوں. اس سے زیادہ کرم پروردگار اور کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ کرم پروردگار اور کیا چاہیے؟ جب تک وہ زندہ تھے میں کچھ نہ کچھ دیتا تھا، لیکن آج وہ مر گئے، ہزاروں میل دور ان کی گریو ہے. اللہ کہتا ہے گھبراؤ مت، ڈونٹ وری، گیو اٹ ٹو می، میں پہنچاؤں گا. اور جتنا تم بھیجو گے اس سے کہیں زیادہ میں اس کو بڑا کر دوں گا. کیا کریم ہے، کیا کریم. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ایک نیکی کی، مثال کے طور پہ آپ نے قرآن کا ایک رکوع پڑھا، مثال دے رہا ہوں، آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بولا، ایک آیت جو آپ ہزاروں مرتبہ پڑھ سکتے دن بھر میں، آپ نے صرف اتنا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اتنا کریم ہے، اس بسم اللہ کا اتنا ثواب دیتا، اتنا ثواب دیتا کہ ہو سکتا وہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے باپ کے، ہماری ماں کے سارے گناہ معاف کر دے، سارے گناہ وہ معاف کر دے. کتنے واقعات ہیں اللہ کے رسول کے زمانے کا مشہور واقعہ. صرف بیٹے نے، 4 سال کے بچے نے، 4 سال کے لڑکے نے، جب باپ مرا تھا تو بیٹا 2 سال کا تھا، بول نہیں سکتا تھا. اور 2 ایئرس کے بعد جب بیٹا 4 ایئرس کا ہوا، اسلام یہ بولتا ہے کہ 4 سال کی جب تمہاری اولاد ہو جائے، نیو بارن بیبی، تو اس کو پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤ. اگر آپ 2 سال میں سکھاؤ، 1 سال میں سکھاؤ، کوئی مشکل نہیں، لیکن اسلام آپ کو یہ بتا. تو اس کی ویڈو نے، اس کی بیوہ نے، اس مرحوم کی بیوہ نے اپنے لیپ کے اوپر، اپنی گود کے اوپر بچے کو بٹھا کے ایک دفعہ بولا تھا صرف کہ بیٹا جسٹ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناؤ یو آر 4 years old. مدینہ منورہ کا واقعہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کر. کہا بیٹا تم ایک دفعہ بول دو. چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ 4 سال کا معصوم بچہ ہوتا ہے، اس نے پہلی مرتبہ جسٹ فرسٹ ٹائم ہی سیڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا تھا. رحمت خدا اپنے جوش پہ آ گئی. اللہ کے رسول کے زمانے کا مشہور واقعہ. باپ 2 سال سے عذاب میں تھا، پھر بول رہا میں، باپ 2 سال سے عذاب میں تھا، تکلیف میں تھا، پرابلم میں تھا. اس لیے کہ وی ڈونٹ نو، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہم جب اپنے مرحومین کو دفن کرتے کہ نیچے حالات کیا ہے، ہم کو کچھ نہیں معلوم. ایک ہڈن لائف ہے وہاں کی، ایک ہڈن ٹروتھ ہے وہاں کا، کہ ہم کو کچھ نہیں معلوم. اور وی ڈونٹ وانٹڈ ٹو نو آلسو. یہ بھی پرابلم ہے ہمارے ساتھ کہ وی ڈونٹ وانٹڈ ٹو نو آلسو کہ ہاؤ از مائی ڈیڈ. اگر دنیا میں تمہارا باپ زندہ رہتا تو تم کو فکر ہوتی، اولاد کو فکر ہوتی کہ پتہ نہیں میرا بابا کیسا ہے، میری ماں کیسی ہے. لیکن مرنے کے بعد ہم چھوڑ دیتے. یہ سب سے بڑا سیڈ پارٹ ہے ان آور لائف، سب سے بڑا سیڈ پارٹ ہے ان آور لائف. ہم بھول جاتے. زیارت کی مجلس کری، تیجا کرا، 10واں کرا، 20واں کرا، 40واں کرا، بھول گئے. پھر 3 مہینے 6 مہینے برسی کر لیں گے. 24/7 میں بول رہا، 24/7 اپنے مرحومین کو یاد کرو، اپنے ماں باپ کو یاد کرو. جب صلوات پڑھو بولو اللہ، یہ نیت کر لو کہ جب میں صلوات پڑھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے، میرے والدین. اب بول دو، پھر جب صلوات پڑھو گے اللہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالے گا. اتنا چھوٹا سا نہیں. اب سنو، تو اس کی بیوہ نے، اس کو پتہ ہی نہیں، ان کی وائف کو پتہ ہی نہیں کہ نیچے کیا ہو رہا میرے شوہر کے ساتھ. بچہ تو معصوم ہے. 4 سال کا بچہ ہوا تو پہلی مرتبہ اس کی وائف نے یہ سکھایا کہ بیٹا جس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے کی زبان پہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا. بچے کی, اس کے بیٹے کی زبان پہ رحمان اور رحیم آیا اللہ کا. اللہ کی یہ دو نام آئے, رحمان اور رحیم. عزیزو 2 سال سے باپ نیچے پریشان ہے. نیچے باپ کو پتہ ہی نہیں کہ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا, اب وہ یہ 2 پڑھے گا. جیسے ہی بیٹے کی زبان پہ پہلی مرتبہ نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کا کرم, جوش. میں یہاں پہ ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ اللہ بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے. میں کیا بولوں. اللہ بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے. کہ کتنا کریم ہے یار, کتنا کریم ہے. اس کے کرم کا کوئی اندازہ نہیں ہے. امام علی کا جملہ, میرے مولا کا جملہ ہے کہ اللہ کا کرم اتنا ہے کہ پوری عالمین کے اوپر ایک سایہ ہے اللہ کے کرم کا, اللہ کے رحم کا. اگر اللہ رحمان اور رحیم نہیں ہوتا, خاندان اہل بیت کو چھوڑ دو, معصومین کو چھوڑ دو, انبیاء کو چھوڑ دو, خاندان اہل بیت ہو یا معصومین ہو, ان کو چھوڑ, ان کے علاوہ بات کر, خاکی انسان کی بات کر. اگر اللہ رحمان نہیں ہوتا, اللہ رحیم نہیں ہوتا, تو دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو, کوئی دنیا کا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا تھا. یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کا رحم ہے. اتنا مرسیفل ہے کہ اس کے رحم نے ہم کو جنت میں پہنچا دیا, اس لیے کہ اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کیا. وہ صرف فارگیو کرتا. قرآن مجید میں کتنی مرتبہ بولا ہے کہ میں تواب الرحیم. سورہ بقرہ میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. ہم نے آدم کو چند کلمات کی تعلیم دی, اور انہوں نے جب پڑھا تو ہم نے ان کے گناہ کو معاف کیا, اور ہم بڑے تواب الرحیم ہیں, ہم بڑے معاف کرنے والوں میں, سوائے اس کے کوئی نہیں معاف کرنا. اب یہاں ایک جملہ میں روک کے بولتا, بھی واقعے کو کمپلیٹ کروں گا. ایک جملہ یہاں روک کے بولتا کہ اللہ بول رہا کہ تواب الرحیم اس سے بڑا کوئی نہیں. بے شک 200% وہی تواب الرحیم ہے. اگر وہ تواب الرحیم نہیں ہوتا تو کوئی بخشا نہیں جاتا. تواب الرحیم اللہ نہیں ہوتا تو کوئی بخشا نہیں جاتا. لیکن اور پھر اب دعائے کمیل میں امام علی علیہ السلام کا جملہ بھی پڑھتے ہو کہ یا سریع الرضا, یا سریع الرضا, دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ سب سے جلدی راضی ہوتا. وہ راضی ہوتا تو معاف کرتا نا, پہلے تو راضی ہوتا, پہلے وہ راضی ہوتا. یا سریع الرضا کہ اللہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے. میرا مولا بول رہا, میں نہیں بول رہا. یہ امام علی علیہ السلام کے جملے, یہ میرے مولا کے جملے. دعائے کمیل میں آپ ہمیشہ پڑھتے ہو یا سریع الرضا, یا سریع الرضا. اللہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والوں میں. بے شک 200% وہی راضی ہوتا تو ہم آئے. میں جو سانس لے رہا یہ اس کا کرم ہے, میں جو بول رہا یہ اس کا کرم ہے, جو عزت ہے اس کا کرم ہے, جو چل رہا پھر رہا بیٹھا صحت کے ساتھ ہوں ہیلتھی ہے تو اس کا کرم ہے. اگر نگاہ کرم ایک لمحے کے لیے بھی ہٹ جائے تو لائف تمہاری ختم ہو جائے لندن میں. وہ سریع الرضا ہے, جلدی راضی ہوتا تو معاف کرتا, پھر تواب الرحیم ہے. یہ 2 جملے اللہ کے یاد رکھ, 2 نام ہیں کہ تو سب سے جلدی راضی ہوتا اور تو سب سے بڑا تواب الرحیم ہے. اب آپ پلیز ایک پیغام ہے یہاں پر, اب آپ یہ بولیے کہ اللہ کو تو میں بول رہا یا سریع الرضا, اللہ تو جلدی راضی ہونے والوں میں ہے, اور تو مجھے معاف کر دے, فارگیو می, تو سب سے بڑا تواب الرحیم ہے. سیم چیز اللہ پلٹ کر اپنے بندوں کو پوچھتا. اللہ بندوں سے پوچھتا جو بار بار یہ پکار کے کہہ رہا یا سریع الرضا یا تواب الرحیم. اللہ بھی آواز دیتا, اللہ بھی پکار کے, ہمارے کان اس قابل نہیں ہے, پوچھتا ہے, پوچھ کے کہتا ہے میرے بندے, اے میرے بندے تو یہ بتا کہ تو بھی کسی سے راضی ہوگا. میں کیا بول رہا, بہت بڑا پیغام ہے. ہم بھی راضی ہوتے ہیں کسی سے. لندن میں اگر میں کسی سے ناراض ہو جاؤں تو میں بات کروں گا, چہرہ نہیں دیکھتا. وہ آتے ہیں تو ہمارے آئی بروز کھڑے ہو جاتے ہیں. مسجد میں جاتے ہیں تو وہ ادھر بیٹھے ہوئے, میں ادھر بیٹھا ہوا. سگا بھائی ہے, سگی بہن ہے, رشتہ دار ہے, فیملی سیم فیملی ہے, کزن ہے. اگر وہ ایک سائڈ پہ بیٹھے تو میں دوسری سائڈ پہ بیٹھی, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہم. میرا اسٹیٹس ہے لندن میں, یہ غریب ہے, یہ میرے اسٹیٹس کے برابر نہیں ہے. دنیا کا کوئی اسٹیٹس کسی کا نہیں ہوتا. اللہ کی نگاہ میں تقویٰ سب سے بڑا اسٹیٹس ہے.
we have to become pious. تو آپ سوچو, میں تو بول رہا ہے کہ اللہ تو تواب رحیم ہے, تو معاف کرنے والا ہے, تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے. پلٹ کے پوچھتا ہے کہ تم بھی تو راضی ہو. میری خواہش ہے آج یہ راجہ صاحب کی مجلس میں کہ پلیز چیک یور سیلف کہ کہیں میری فیملی میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس سے میں ناراض ہوں, جس سے میں بے انتہا ناراض ہوں. وہ آئے گا تو میں دور بڑھ جاؤں گا, اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. عورتوں کو بھی بول رہا. تو کیا اگر ناراض ہے نا تو آج کی مجلس کے بعد جسٹ کال کرو ان کو, کال کر کے ان سے بات کر لو. تم اگر اس سے راضی ہو جاؤ گے تو پھر تم جب تھرسڈے بولو گے یا سری الرضا, تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. یہ مت سمجھو کہ میرے کوئی گناہ نہیں ہے, یہ مت سمجھو کہ میں نے کچھ نہیں کیا, I didn't do anything, میرے کوئی گناہ ہے ہی نہیں. یہ کبھی مت سمجھو. جس دن تم یہ سمجھو گے تم سب سے بڑے گناہگار ہوگے. شیطان نے ہمارے سر کے اوپر ایسا پردہ ڈال دیا کہ یو ہیو ناٹ ڈن اینی تھنگ رانگ, وائی آر یو سیئنگ سوری. کیوں بول رہے سوری؟ تم سوری بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے اسی لیے دعائے کمیل میں بار بار یہ جملہ بولا, اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء. مولا علی علیہ السلام نے دعائے کمیل میں یہ جملہ بولا ہے کہ اے میرے کریم. علی کون ہے دوستو؟ علی کون ہے؟ علی کائنات کا مالک ہے, زمین اور آسمان کا مالک ہے, جس کی محبت واجب ہے, جس کی محبت ایمان ہے, جس سے بغض کفر و نفاق ہے, کہ جو اللہ کا افضل ترین بندہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا بلیو ہے کہ اگر میرے کفن کے اوپر میرے مولا علی علیہ السلام کا نام یا علی مدد آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. اگر میں اپنے میرے کفن کو اگر میرے مولا کی زری سے, ریل خبر بھی نہیں, ریل گریو تو نیچے ہے, اوپر زری ہے, میرے مولا کی زری سے اگر میں مس کر لوں تو میری بخشش ہو جائے. یہ ہے امام علی. وہ امام علی کیا بول رہے ہیں؟ امام علی کا میسیج کیا ہے دعائے کمیل میں؟ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے بول رہے کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. جسٹ امیجن کہ خدا نہ خواستہ امام علی کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے. گناہ سوچنا گناہ ہے. علی وہ بندہ ہے, ایسا پاک اور پاکیزہ بندہ کہ جس کو بنا کر اللہ فخر کرے, وہ ہے علی. وہ امام یہ بول رہے. ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہم کو تو یاد ہی نہیں ہے ہم نے کوئی گناہ بھی کیا ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ I didn't do anything wrong. یہ ہمارا تصور ہے. تو اللہ تواب الرحیم ہے. تو پہلی چیز, میرا پہلا میسج یہ راجہ صاحب کی ایصال ثواب کی مجلس. فرسٹ تھنگ واٹ یو ڈو, مجلس میں بیٹھ کے میری مجلس سن رہے, سوچو تم کس سے ناراض ہو. کم از کم یہ جملہ اللہ کی بارگاہ میں آج مجلس میں بیٹھ کے, فرش شہزہ پہ بیٹھ کے یہ بولو کہ پروردگار میں فلاں بھائی سے ناراض تھا, میں فلاں بہن سے ناراض تھا, فلاں مومن سے ناراض تھا, فلاں مومنہ سے ناراض تھا. اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا, تو بھی اس کو معاف کر دیا. اب میرا اس کا کوئی حساب نہیں, میں نے اس کو معاف کر دیا, تو بھی معاف کر دیا. یہ افضل ترین عبادت ہے جو نیچے کام آنے والی. اگر تم نے کسی کو معاف کیا اپنی لائف میں, اگر تم نے کسی کو معاف کیا ہے اپنی لائف میں, then you expect from Allah, کہ اللہ تم کو بھی معاف کرے گا. اللہ اسی کو معاف کرتا ہے کہ جو دوسرے اس کے بندوں کو معاف کرے گا. اگر تم کسی کو معافی نہیں کرو گے تو how can Allah will do it? اللہ کی طاقت میں کمی نہیں ہے, لیکن اللہ پوچھے گا نہیں کہ تو میرے ایک بندے کو معاف نہیں کرتا اور تم میرے پاس آ کے بولا forgive me. کوئی ایسا بندہ ہے دنیا میں, کوئی ایسی شخصیت ہے دنیا میں کہ جو یہ بولے کہ میرا دامن کلین ہے؟ بول ہی نہیں سکتے. یہ غرور و تکبر ہے. کوئی نہیں بول سکتا کہ I didn't do wrong in my life. روز محشر چھوٹے چھوٹے گناہوں میں پھنس جاؤ گے, چھوٹے چھوٹے گناہوں میں پھنس جاؤ گے. اسی لیے معصومین نے خود استغفار کر کے ہم کو ایک میسیج دیا کہ ہم معصوم ہیں, آیت تطہیر کے حصار کے اندر ہے. اس کے ہمارے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمان کو خلق کیا, چاند و سورج میں روشنی دی, سمندروں میں کشتیاں چلائیں, آسمان سے پانی برسایا, تو ہماری محبت. لیکن ہم جب اس کے سامنے جاتے ہم سوائے معافی کے کچھ نہیں کرتے. تم بھی تو کرو, تم امام علی کے شیعہ ہو, تم بھی معافی. جتنا استغفار کرو گے لندن میں تمہارے راستے کھلتے جائیں گے.
जितनी लाइफ में, मेरे जुमले गौर से सुनना, इंपॉर्टेंट मजलिस है राजा साहब की, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई हर्डल्स हैं, कोई रुकावटें हैं, तो याद रखो वो सारे रुकावटें दूर हो सकते हैं, वो सारे ऑब्स्टिकल्स दूर हो सकते हैं एक लम्हे में। When you say sorry to Allah, अल्लाह हमारी तरह नहीं, आज बंदे ने तुमको ईमेल भेजा, I'm so sorry, मैं जवाब ही नहीं दे रहा, कल भेज रहा, परसों भेज रहा, 30, 4, 5वें, 6 महीनों में जाके मैं किसी को एक गुनाह को माफ करता। अल्लाह इतना करीम, इतना बड़ा तव्वाब रहीम है मेरा करीम, इतना अर्हम राहिमीन है मेरा करीम, इतना गफूर रहीम है मेरा करीम। एक दफ़ा बोलो, जस्ट से वन वर्ड फ्रॉम योर हार्ट कि अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी। 2 साल का बच्चा जब बाप मरा, 2 years के बाद, 2 years तक he was struggling down, he was struggling, प्रॉब्लम्स में था, पता नहीं क्या गुनाह था, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। 2 years he was struggling। हमको कोई बाप ने आके हमको नहीं बताता, मरने वाला आके हमको नहीं बताता कि बेटा आई मीन ए बिग प्रॉब्लम, प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई बोलता है आके? कोई नहीं बोलता। बीच में बरज़ख का पर्दा है, बीच में बरज़ख का पर्दा है, वो आके नहीं बोलता कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, न बाप आता, न माँ आती, न भाई आता, न बहन आती, न कोई आता। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमारे माँ बाप को माफ़ करे, अल्लाह राजा साहब को माफ़ कर दे। कोई आके नहीं बोलता कि हमें बिग प्रॉब्लम। 2 साल से वो प्रॉब्लम, अल्लाह के रसूल का ज़माना, सरकार का ज़माना, और अल्लाह के रसूल ने कहा अब इस लहद पे रहमत नाजिल हो रही। जाके सरकार खड़े हो गए उसकी खबर पे, मुसलमान सारे पूछने लगे कि क्या बात है, अभी आप कह रहे थे इस पे अजाब हो रहा आधा 1 घंटा पहले, और अभी आप बोल रहे इस पे रहमत आ रही है। इतनी जल्दी अजाब गया कैसा, रहमत आई कैसा? कुन फैकुन का मामला है। करीम परवरदिगार, मैं जैसे मैंने एक जुमला बोला कि वो बहाने ढूंढता कि मैं अपने बंदे पे अपनी रहमत को नाजिल कैसे करूं। दोस्तों आपको एक बात बोलूं, वो अजाब नाजिल करते हुए खुश नहीं होता, वो अपनी रहमत को नाजिल करते हुए खुश। ये मेरा करीम। तो कहा 2 साल के अंदर ये प्रॉब्लम कैसे आ गया? 2 साल से ये प्रॉब्लम में था, अब रहमत कैसे आई? तो कहा अभी इसके बेटे ने पहली मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोला तो अल्लाह ने अजाब के, अल्लाह की रहमत अपनी जोश पे आई। उसने फरिश्तों से कहा जो अजाब के थे कि तुम लोग ऊपर आ जाओ, रहमत के फरिश्तों से कहा कि नीचे जाओ। तो अजाब के फरिश्तों ने पूछा परवरदिगार इस बंदे की कोई नेकी तो नहीं है, तू इस पे अजाब को कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहा और रहमत को क्यों नाजिल कर रहा? वो फरिश्तों ने जब सवाल किया तो आवाज आई कि सुनो, इसके बेटे ने फिर बोल रहा, इसके बेटे ने पहली मर्तबा मुझे रहमान और रहीम कहा। आपने गौर किया? करम परवरदिगार। बेटे ने जब कहा रहमान और रहीम तो उसकी ये नियत नहीं थी कि मेरा बाप को इसका सवाब पहुंचेगा। देखो अगर औलाद नेक हो, अगर तुम्हारी वाइफ नेक हो तो देखो कितना सवाब। अल्लाह औलाद के जरिए ये बहाना ढूंढता कि इसका बेटा ने मुझे कहा, क्या कह रहा कि बेटे ने मुझे रहमान कहा, बेटे ने मुझे रहीम कहा। जिस अल्लाह का जुमला सुनो, अल्लाह के रसूल कहते कि अल्लाह बोलता कि जिसका बेटा मुझे रहमान बोले, जिसका बेटा मुझे रहीम बोले, मैं उसके बाप पे अजाब नाजिल कैसे करूं? अल्लाहु अकबर। करम परवरदिगार। यू कैन इमेजिन। और नीचे क्या चाहिए? हर आदमी को बोल रहा, इतनी बड़ी बात बोल रहा, अहले बैत चैनल लंदन से पूरी दुनिया सुन रही, हर मरने वाले को नीचे सिर्फ रहमत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ रहमत की दुआ करो अपने मरहूमीन के लिए। ये जो आज राजा साहब की ईसाले सवाब की मजलिस कर रहे, आज राजा साहब की वहां पे ईद हो गई उनकी ग्रेव में, उनके बच्चों ने, उनकी फैमिली ने जो नमाज ये मजलिस की, ईद हो गई। आप बोलेंगे ईद कैसे हो गई? इसलिए कि ये मजलिस का सारा सवाब उनको पहुंचेगा, सारे सलवात का सवाब पहुंचेगा। करीम परवरदिगार बोलता है कि जर्रा बराबर भी नेकी करोगे, जर्रा बराबर भी नेकी करोगे तो मैं उसका अजर दूंगा। तो बेहतरीन अमल जो है, अपने मरहूमीन को अगर ईसाले सवाब करना है, हर चीज ईसाले सवाब, कुरान का पढ़ना, दुआओं का पढ़ना, नमाज का पढ़ना, हर चीज ईसाले सवाब।
سب اپنی جگہ پہ صحیح ہے، سب اپنی جگہ پہ صحیح ہے. میں خدا نخواستہ کوئی کمی نہیں کر رہا کہ یہ زیادہ ہے، یہ بڑا ہے، یہ نو ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں بول رہا ہر تمہیں صرف صلوات پڑھو گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور تم کہو گے کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، میرے مرحومین کو دے دے، سب کو دے گا. ہر چیز اپنی جگہ پہ برابر، ہر چیز اپنی جگہ پہ برابر ہے. لیکن مجلس حسین، مجلس حسین، مجلس حسین، مجلس حسین ہے. اس کا ثواب غیر حساب اللہ تعالیٰ. حسین کا مجلس کا تو اسی لیے ہمارے علماء نے ہمارے مجتہدین نے یہ رائج کیا. اور سب کانٹیننٹ میں تو بہت ہے، عرب میں تو میں پوری زندگی عربی میں رہا، وہاں پہ بھی کہ مجلس حسین عیسیٰ علیہ السلام کی